صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ آج سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی مدینہ طیبہ سے مکۃ المکرمہ روانگی، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ، اسماء مبارکہ پاکیزہ ناموں میں سے ایک اسم مبارک یا قہارو، اور جس کا معنی ہے سب کو قابو میں رکھنے والا، وہ ذات جو سب پر غالب ہو اور اس کے غلبے کو کوئی طاقت روک نہ سکے۔ تو چند ایک برکتیں بے شمار ہیں اس اسم مبارک کی۔ جتنے اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ آپ کو بتائے جاتے ہیں، وقتاً فوقتاً آپ ان کو پڑھتے رہیں، اپنے معمول کا حصہ بنائیں۔ یا قہارو، اس کی برکتیں چند ایک میں بیان کر دیتا ہوں۔ بچوں کے حوالے سے بالخصوص جو بچہ ام الصبیان، سوکھا پن، پنجابی میں سوکڑا بھی کہتے ہیں، اس بیماری کا شکار ہو جائے تو اگر کوئی دودھ پیتا بچہ، بالخصوص شیر خوار بچہ نہایت دبلا پتلا ہو، سوکھ گیا ہو، جیسے ام الصبیان کی وجہ سے بچوں کو سوکھا لگ جاتا ہے، تو آدھا کلو سرسوں کا تیل لیں۔ وہ آدھا کلو سرسوں کا تیل اپنے سامنے رکھ کر وضو کرنے کے بعد قبلہ رخ کعبۃ اللہ کی جانب منہ کر کے بیٹھ جائیں۔ 1000 مرتبہ یا قہارو یا قہارو یہ پڑھیں اور اس تیل پر دم کر دیں۔ وہ تیل صبح اور شام 21 روز تک بچے کے جسم پر اس تیل سے مالش کی جائے۔ انشاءاللہ بچے کی لاغری، دبلا پن، پتلا پن، سوکھا پن یہ دور ہو جائے گا، بچہ تندرست و توانا ہو جائے گا۔ اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کے اس اسم مبارک یا قہارو اس کا ورد کثرت سے کرے گا، ہمیشہ پڑھتا رہے گا، وہ اس دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ رخصت ہوگا اور اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، اچھا خاتمہ ہوگا۔ ایمان کی سلامتی اور خاتمہ بالخیر کے لیے اس اسم مبارک یا قہارو کا ورد اسم اعظم جیسا ہے، اسم اعظم کی تاثیر رکھتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص صبح نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں سے پہلے یا فجر کی سنتیں پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا قہارو اس کو 100 مرتبہ 11 دن تک پڑھتا رہے گا۔ 100 مرتبہ صبح فجر کی سنتوں سے پہلے 11 دن تک پڑھے تو اسے اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل ہوگا، حتیٰ کہ اس کے دشمن اس سے آنکھ بھی نہیں ملا پائیں گے، اور اگر کوئی دشمن مد مقابل آئے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مغلوب ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے دشمنوں کی چالوں اور حاسدان بد باطن کی شرارتوں سے پریشان ہو، اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں، نیک شریف بندے ہوتے ہیں، سادہ لوہ، جان بوجھ کر کچھ لوگ ان کو تنگ بھی کرتے ہیں، اور اللہ کی نعمتیں جب کسی کو حاصل ہو جائیں اور پھر لوگ حسد بھی کرنے لگ پڑتے ہیں، مختلف چالیں چلتے ہیں، مختلف معاملات، جادو اور اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ تو حاسد ہو یا اس طرح کا بد باطن شخص ہو، اس کی چالوں کے دفعیہ کے لیے، جو اس کی چالیں ہیں، جادو کروا رہا ہے، جو بھی معاملہ کروا رہا ہے، اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس اسم مبارک یا قہارو کو کثرت سے پڑھا جائے۔ صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا قہارو پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ اس اسم مبارک کے ورد کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے اپنے دشمنوں، حریفوں اور حاسدوں پر غلبہ عطا فرمائے گا، یعنی اس کے حاسد، دشمن، حریف، برا چاہنے والے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، اور ان کی چالوں اور شرارتوں سے اس بندہ مومن کو نجات مل جائے گی۔ تو اپنی حفاظت کے لیے، کسی کے نقصان کے لیے نہیں، اپنی حفاظت کے لیے اس اسم مبارکہ کو پڑھا جا سکتا ہے کہ اللہ تو ان لوگوں کی جو شرارتیں ہیں ان سے مجھے اپنی حفظ و امان میں رکھ، اپنی پناہ میں رکھ، ان سے مجھے بچا لے۔ حفاظت کے طور پر آپ پڑھتے رہیں۔ اسی طرح کسی شخص کو کسی نوعیت کی سخت مہم پیش آ جائے، کوئی سخت کام ہے، مشکل کام ہے، وہ کوئی مشکل معاملہ ہے، حل نہیں ہو رہا، تو وہ 7 روزے رکھے اور ہر روز ظہر کی نماز سے
فارغ ہونے کے بعد 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا قہارو یہ پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، اور ہر تسبیح کے ختم ہونے پر یہ تصور جمائے کہ ایک بجلی نے آسمان سے گر کر میری تمام مخالف قوتوں اور ان کی تمام تدابیر کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ انشاءاللہ 7 دن کے اندر اندر سخت سے سخت مہم آسان ہوگی، بڑی سے بڑی مشکل حل ہوگی، اور سخت سے سخت بلا یا مصیبت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹل جائے گی، دفع ہوگی۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ یہ عمل کرنے والا ان دنوں میں صرف جو کی روٹی کھائے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچے، حقہ سگریٹ نہ پیے، لہسن پیاز مولی یا کوئی بھی بدبودار چیز نہ کھائے، ورنہ پھر فائدے کے بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ جلالی جمالی پرہیز انہیں کہتے ہیں، یہ ضروری ہیں، ان کو پرہیز کرنا ہے۔ جن چیزوں کا ذکر ہے کہ استعمال کرنی ہے وہ استعمال کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی خاص مدد شامل حال ہوگی۔ اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا قہارو کا کثرت سے ورد کرتا رہے گا، وہ اپنے نفس اور شیطان پر غالب آئے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے نیکیوں پر قادر فرمائے گا اور برائی یا شیطانی معاملات ان سے جان چھڑا دے گا۔ وہ نفسانی خواہشات پر قابو پائے گا، دشمن پر زبردست رہے گا، اس کے دل میں دنیا کی محبت کم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھ جائے گی۔ اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کے اس اسم مبارک یا قہارو کا بکثرت ورد کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے نفس کی پاکیزگی، طبیعت کی انکساری اور نیک نیتی کے اوصاف سے بہرور فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے نیکی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے گا، اس کا باطن پاکیزہ ہو جائے گا، اور اس اسم مبارک کے ورد کی برکت سے لوگوں کی نظروں میں جلیل المرتبہ گردانا جائے گا۔ جب نیک نفسی حاصل ہو جائے گی اللہ کی بارگاہ میں، تو پھر لوگوں کی نظروں میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ جو شخص حب دنیا اور ما سوی اللہ کی عظمت میں مشغول ہو، یعنی دنیا کی محبت میں جائز ناجائز حلال حرام کی تمیز مٹا بیٹھا ہو، اللہ کی محبت اس کے دل سے ختم ہو گئی ہو، تو اللہ تعالیٰ کے اس اسم مبارک یا قہارو کا ورد کرے کثرت سے، تو اس کے دل سے دنیا کی محبت جاتی رہے گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے دشمنوں پر بھی فتح عطا فرمائے گا۔ اسی طرح شوہر کے لیے کہ اگر وہ اپنے ازدواجی معاملات کے لیے چینی کے برتن پر یہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک لکھ کر پیے گا، تو انشاءاللہ جادو وغیرہ کے معاملات، بعض کا جادو کی وجہ سے بھی بندش اور یہ معاملہ ہوتا ہے، تو وہ بندش دور ہو جائے گی۔ اور اگر کسی گھر میں جن ہے یا آسیب کا خلل ہے، بعض اوقات جو جعلی عامل وغیرہ ہیں، یہ جو کالے جادو کے معاملات ہوتے ہیں، کالے جادو کے تعویذ، ان کے ذریعے سے جنات کو قابو کر کے کنٹرول میں کر کے بھیجتے ہیں، اور ان گھروں میں پھر معاملات ہوتے ہیں، جن یا عصیب کا خلل ہوتا ہے، وہاں رہنے والوں کو بعض کا ڈر لگتا ہے، تو پھر یہ دیگر معاملات پریشانیاں ہوتی ہیں، عجیب و غریب معاملات پیش آتے ہیں، تو ایک کورے چراغ پر، یعنی ایک نیا چراغ لیں مٹی کا، اس پر 7 جگہ اس چراغ پر اسم مبارک یا قہارو یہ لکھ دیں، روغن زیتون کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، قلم لے لیں، اس کے ساتھ سیاہی کے ساتھ لکھ دیں، روشنائی جو ہے اس کے ساتھ لکھ دیں، تو اسم مبارک یا قہارو 7 مرتبہ لکھ کر تیل سے اس چراغ کو بھر کر روشن کر دیں۔ جس گھر میں 11 دن تک یہ چراغ روشن ہوگا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس گھر میں کوئی جن، آسیب، خلل وغیرہ نہیں رہے گا، حتیٰ کہ جو موذی جانور ہیں، سانپ وغیرہ، یہ بھی نہیں رہیں گے، اور وہ گھر تمام آفتوں سے پاک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ چند ایک برکتیں اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا قہارو کی، ضرور آپ اپنے اوراد و وظائف میں اس کو شامل کیجئے، اور اپنے اعزاء اقرباء، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے مسلمان بہن بھائی، کوئی بھی مسلمان فرد اگر اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ ایسے وظائف ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی میں بالکل کام آتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے،
آپ ان کو توجہ سے سنا کریں، اور لکھنا چاہتے ہیں ساتھ ساتھ نوٹ کر لیا کریں، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے، کسی کے نقصان کے لیے نہیں، اپنی حفاظت کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ جی ناظرین و سامعین، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، آپ کی عظمت، رفعت اور شان کیا ہے، اور پھر واقعہ کربلا سے پہلے سفر کربلا کا آغاز کیسے ہوا، اسی حوالے سے آج گفتگو ہوگی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سید الانبیاء والمرسلین ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں، وہیں جد الحسن والحسین بھی ہیں، یعنی سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما ان دونوں شہزادوں کے نانا جان ہیں، میرے آپ کے، ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہی نسبت سب سے اعلیٰ و ارفع ہے، یہ نسبت کوئی کم نسبت نہیں ہے، یہ ایسی نسبت ہے کہ ان دو شہزادوں کے سوا ایک سیدنا علی ہیں جو سیدنا ابوالعاص بن ربیع رضی اللہ عنہ کے شہزادے ہیں، وہ نواسے ہونے کے ناطے اس نسبت میں شامل ہیں۔ دوسرے یہ دو شہزادے ہیں، تو ان شہزادوں کو اس کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید شانوں سے ملقب بھی فرمایا، اللہ ہی کی عطا سے انہیں دیگر شانوں سے بھی نوازا، جس میں خاص طور پر ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ شان بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ مختلف الفاظ اور مختلف طرق کے ساتھ حدیث مبارکہ روایت کی گئی کہ بے شک حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، فرمایا یہ دونوں میرے شہزادے، میرے نواسے، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہاں پر یہ بات ذہن نشیں رہے کہ ہم صحیح العقیدہ مسلمان الحمدللہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، رفعت اور شان اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی حقیقت میں کامل ایمان کے لیے ضروری ہے، اصل ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ ہو تو جتنی نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، حج کرتے رہیں، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات کرتے رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے دل میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نفرت ہو، بغض ہو، کوئی ایسا معاملہ ہو جو آپ کی شان کے مساوی ہے، تو پھر یہ ساری عبادتیں عکارت ہو جاتی ہیں۔ سورہ حجرات پڑھ لیجئے، قرآن مجید فرقان حمید پڑھ لیجئے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اللہ رب العزت فرماتا ہے تاکہ یہ لوگ اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل و جان سے تعظیم بھی کریں، توقیر بھی کریں، ادب احترام بھی بجا لائیں۔ یہ سورہ فتح میں فرمایا، یہی ایمان ہے۔ اور دوسری جانب سورہ حجرات میں خاص طور پر فرمایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارکہ سے اپنی آواز بلند کرتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس بے ادبی میں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، فرمایا کہ اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آواز سے بلند مت کرو، پست رکھو، اور جو جیسے ایک دوسرے کو آپس میں نام لے کر اور عامیانہ انداز سے پکارتے ہو، یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مت پکارو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے تو یوں عرض کرو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ ایدینا سہل لنا اشکالنا۔ تو یوں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے آداب قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا بیان فرمائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل و جان سے محبت، ادب احترام بجا لانا، عظمت، رفعت اور شان کے تذکرے کرنا، یہی ایمان ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو جتنی عبادات کرتے رہیں، ظاہری عبادات، اس میں وہ عکارت ہو سکتی ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، وہ ایسے عکارت ہوں گی
اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے اعمال سارے کے سارے تباہ و برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ تم اپنی دانست میں سمجھ رہے ہوگے کہ میں بڑا عالم دین ہوں، میں بڑا مفتی ہوں، میں بڑا شیخ الحدیث شیخ القرآن ہوں، میں بڑا علامہ ہوں، میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، میں بڑا منصب والا ہوں، میں بڑا سخی ہوں، میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا حاجی ہوں، میں بڑا روزے دار ہوں، میں بڑا نیکوکار ہوں۔ لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ادنا سی گستاخی، ادنا سی بے ادبی وہ تمہارے اعمال سارے اعمال کو تباہ و برباد کر دے گی اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ کتنی بڑی وعید ہے۔ بہرحال اسی طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان سے محبت، یہ بھی ایمان کے لیے لازمی ہے، ایمان کا جزو ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست قرآن و حدیث انہوں نے سیکھا، انہوں نے سمجھا، اسلام کی تعلیمات براہ راست انہوں نے حاصل کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری حیات مبارکہ، ظاہری عہد مبارکہ انہوں نے پایا اپنی آنکھوں سے، اپنی آنکھوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے ٹھنڈا کیا، دلوں کو روشن اور مطہر کیا۔ یہ عظیم ہستیاں، یہ عظیم شرف ان لوگوں کو، ان عظیم نفوس قدسیہ کو حاصل ہوا، پاکیزہ قلوب ہستیاں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص وہ اہل بیت، وہ گھرانے کی ہستیاں جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی کی اور ایمان سے مشرف ہوئے۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان، پھوپھیاں جان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاروں شہزادیاں، تینوں شہزادے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسیاں، یہ سبھی اہل بیت کرام میں شامل ہیں۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ کرام علیہ الرضوان کو بالخصوص اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا۔ پھر قرابت دار کا ذکر کیا جائے تو تمام وہ صحابہ کرام علیہ الرضوان جو قبیلہ قریش سے، مکہ مکرمہ سے، قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں میں شامل ہیں، قرابت داروں میں شامل ہیں۔ انصار صحابہ کرام کی شان قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر ہوئی، مہاجر صحابہ کرام کی شان قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر ملتا ہے، تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہ الرضوان کے بارے میں لوگوں کو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، مومنین کو ڈرایا کہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کرام علیہ الرضوان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور ان کو برا بھلا مت کہنا، سب و شتم مت کرنا، ان کے حوالے سے اپنی زبانوں کو لگام دینا، اپنی زبانوں کو طعن میں مبتلا مت کرنا، اپنی زبانوں کو دراز مت کرنا۔ اور اسی طرح اہل بیت کرام علیہ الرضوان کے بارے میں بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میرے اہل بیت کرام علیہ الرضوان کے حوالے سے بھی اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کو یاد رکھنا، میرے اہل بیت کرام علیہ الرضوان کے حوالے سے بھی۔ وہاں بھی 2 مرتبہ اللہ کی یاد دلائی، یہاں بھی 2 مرتبہ اللہ کی یاد دلائی۔ تو صحیح العقیدہ جو ایمان والے ہیں وہ ان تمام ہستیوں سے محبت کرتے ہیں، اور ان تمام ہستیوں سے محبت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے، صحابہ کرام علیہ الرضوان، اہل بیت کرام علیہ الرضوان، ان سبھی ہستیوں کو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت حاصل ہے، اس لیے ہم ان ہستیوں سے محبت کرتے ہیں۔ بہرحال سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، آپ کو صحابیت کا شرف بھی حاصل ہے، آپ کو اہل بیت اطہار علیہ الرضوان ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دونوں شہزادوں کے بارے میں کہ یہ میرے بھی بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ عام طور پر جو نسل ہے وہ باپ سے چلتی ہے، لیکن فرمایا کہ میری جو نسل ہے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی جو نسل ہے، یعنی یہ شہزادیاں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، ان کی فرمایا ان کا عصبہ میں ہوں، ان کی نسل کا آغاز مجھ سے ہو رہا ہے، اور ان کا والد بابا میں ہوں،
تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان شہزادوں کو، جو آپ کی شہزادی کے شہزادے ہیں، عام رشتے میں نواسے ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرے بیٹے بھی ہیں۔ اور قرآن نے بھی اسی کا ذکر کیا، سورہ آل عمران 61 آیت مبارکہ میں، جو مباہلے کے دوران جس میں ذکر مباہلہ کا بیان ہے۔ بہرحال یہ عظیم ہستیاں کائنات کی اس حوالے سے بھی عظیم ہستیاں ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں صحابہ کرام علیہم رضوان کو جنتوں کی بشارتیں دیں، سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی جو بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، ان کے سردار ہیں، وہیں ان سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرمایا جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اسی طرح ایک اور غالباً سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ بھی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور اسی طرح سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا یہ تمام شہیدوں کے سردار ہیں، شہید بھی جنتی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو تمام شہید جنت میں جائیں گے ان تمام جنتی شہیدوں کے سردار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اسی طرح جنتی خواتین کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہیں۔ تو یوں ان تمام ہستیوں کی تمام شانوں پر ہم صدق دل سے تسلیم کرتے ہیں، ان کی شانوں کو ایمان لاتے ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا بالخصوص آج تذکرہ پاک ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ان کا اسم گرامی رکھا، تحنیک گھٹی دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دوش مبارکہ جو ہیں، کندھے مبارکہ، ان پر سواری کیا کرتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں شہزادوں کو اپنے سینہ اقدس سے چمٹا لیا کرتے، ان سے محبت فرمایا کرتے، لب پر، پیشانی پر، رخسار پر ان کو بوسے دیا کرتے، ان کی زبان کو چوسا کرتے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان کو چوسا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں، یہ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب سجدہ فرماتے ہیں، سجدے میں پشت مبارکہ پر سوار ہو جاتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ طویل فرما دیتے ہیں۔ کیسی قربتیں، کیسی محبتیں، کیسی رفعتیں، کیسی شانیں ان شہزادوں کو حاصل ہوئی، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال انہی شہزادوں کے بارے میں سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بتا دیا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان جانتے تھے کہ یہ ایک وقت آئے گا، واقع کربلا میں، میدان کربلا میں ان کی شہادت ہوگی، اور خود سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ بھی جانتے تھے۔ اسی حوالے سے پوری زندگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش مبارکہ میں، پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، ان کی آغوش مبارکہ میں یہ شجاعت، جرت، بہادری کا درس لیتے ہوئے نوجوان ہوئے، پلے بڑھے۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت، اور اپنے والد گرامی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے عہد خلافت، اور سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان مواقع پر بھی مختلف جنگوں میں حصہ لیا، مہمات میں حصہ لیا، مختلف جو یہ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عہد مبارکہ ان میں اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے، قرآن و سنت کا علم حاصل کیا، اس کو آگے پہنچایا، ساری آپ کے تمام شعبوں میں خدمات۔ بالآخر جب 60 ہجری آتی ہے اور آپ کی عمر مبارکہ تقریباً 56 برس ہے، 56-57 برس، تو آپ یزید جب حکمران بن بیٹھتا ہے اور جو فاسق ہے، فاجر ہے، جس نے اسلام کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا ہے، شراب جس نے اپنی دانش میں حلال سمجھ رکھی ہے، محرمات جو محرم رشتے ہیں ان رشتوں کو اس نے پامال کر دیا ہے، دیگر معاملات فسق و فجور میں، ظلم میں، جور میں کے معاملات میں وہ شامل ہے۔ تو یہ بدبخت جب حکمران بنتا ہے تو ولید بن عتبہ جو مدینہ طیبہ کا گورنر ہے اس کو خط لکھتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، اسی طرح سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ان کے جو صاحبزادگان ہیں، سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما، اسی طرح سیدنا امام حسین بن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما،
ان سے میری بیعت لی جائے۔ تو اس موقع پر سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مکہ المکرمہ تشریف لے جاتے ہیں، خاموشی کے ساتھ مکہ المکرمہ چلے جاتے ہیں، بیعت نہیں کرتے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ان کے بارے میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ تو ویسے ہی گوشہ نشین ہیں، ان کو بھی یعنی ایوائڈ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کو بھی ایوائڈ کیا جاتا ہے۔ بالخصوص پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، ان سے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جبراً بیعت لی جائے، زبردستی یہ بیعت کر لیں۔ تو ولید بن عتبہ، مروان بھی وہاں موجود ہے، آپ کو بلاتا ہے۔ اس موقع پر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، جو آپ کے رفقاء ہیں، یہ اب 60 ہجری کا واقعہ ہے، یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا 11 ہجری ہے، جو صحابہ کرام سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ جیسے بھی، جو اس موقع پر جن کی عمر 15 سے 20 سال کے درمیان ہے، یعنی ابھی بالکل نوجوان ہیں، ینگ ہیں، آپ اندازہ لگائیے جو بالکل کم سن صحابہ کرام علیہ رضوان تھے، وہ اس 60 ہجری میں ان کی عمر مبارکہ بھی اگر 10 برس کے تھے کم از کم 10-15، تو یہ 60 اس میں ایڈ کریں یا 50 یہ ایڈ کر لیں، تو پھر ان کی عمر مبارکہ ہوئی 60 سے 65 برس، یعنی وہ بڑھاپے کی عمر تک پہنچ چکے تھے، اور اکثر صحابہ کرام علیہ رضوان کا وصال ہو چکا تھا۔ باقی جو تھے وہ صحابہ کرام تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حیات مبارکہ میں کم سن تھے، اور وہ کم سن ہونے کے باوجود اب ان کی عمریں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں، 60 برس 65 برس، یعنی بڑھاپے کی عمر تک پہنچ چکے ہیں۔ اور دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان کی اولادیں ہیں جو تابعین اعظام علیہ رضوان ہیں، یا اہل بیت کرام علیہ رضوان کی ہستیاں ہیں، جن میں سے کچھ صحابی ہیں، کچھ تابعی ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان اور تابعین اعظام علیہ رضوان کا شرف پانے والی ہستیاں، اور پھر ان میں بالخصوص اہل بیت کرام علیہ رضوان کا شرف پانے والی ہستیاں بھی موجود ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ ان سے فرماتے ہیں کہ میں ولید کے پاس جا رہا ہوں، تم باہر موجود رہنا، اگر آواز بلند ہوتی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو تم فوراً اندر داخل ہو جانا، کیونکہ یہ شر پسند تھے ولید بن عتبہ یا بالخصوص مروان وغیرہ، جو اپنے عہدے کے لالچ میں، دنیا کے لالچ میں کچھ بھی کر سکتے تھے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ جب تشریف لائے، ولید نے نرمی کے ساتھ بات بیان کی، پیغام دیا کہ آپ بیعت کر لیجئے، تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ وہ اشگاف الفاظ میں فرمایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حق پر قائم رہنے والی ہستی، اور دوسری طرف وہ بدبخت یزید جو کہ جس نے اسلام کی تعلیمات کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں اور بظاہر حکمران بن بیٹھا ہے۔ تو آپ نے اس حوالے سے یہ بھی ملتا ہے کہ چند دن مہلت بھی مانگی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے بالخصوص اس موقع پر کسی مصلحت کو سامنے نہیں رکھا، واشگاف لفظوں میں فرما دیا کہ میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور چونکہ مدینہ طیبہ میں آپ تشریف فرما تھے، اور مدینہ طیبہ کی حرمت حرم مدینہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کر کے خاص طور پر اس کے لیے حرم کی دعا کی، حرم مدینہ طیبہ بنا، بلکہ دوہرے مکہ المکرمہ سے دوہری برکتوں کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی۔ اور یہ وہ حرم مدینہ طیبہ ہے جہاں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، لیکن اس کی حرمت کو پامال نہیں کیا، جہاں سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں محصور ہو گئے، صحابہ کرام سے فرما دیا کہ میرے لیے تم نے مدینہ طیبہ میں نہیں لڑنا، اور 40 دن تک بھوکے پیاسے رہ کر، 40 سے 49 کا بھی ذکر ملتا ہے، 49 دنوں کا، شہادت قبول کر لی، مدینہ طیبہ میں خون ریزی نہیں ہونے دی۔ چاہتے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ تو وہ جو بلوائی تھے ان کا قلع کما کر دیا جاتا، لیکن صرف اور صرف مدینہ طیبہ کی حرمت سامنے تھی۔ اسی طرح سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے مد نظر مدینہ طیبہ کی حرمت تھی۔ آپ چاہتے تو تابعین اعظام علیہ رضوان جو آپ کے ساتھ تھے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی اولادیں، اور بالخصوص صحابہ کرام علیہ رضوان جو سن رسیدہ ہو چکے ہیں، بزرگ ہو چکے ہیں، سبھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ چاہتے آپ ایک حکم فرماتے تو سبھی یزید اور اس کے لوگوں کا قلع کما کر دیتے، لیکن مدینہ طیبہ کی حرمت کو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان کی طرح پامال نہیں کرنا چاہتے تھے۔
نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر مقدس تھا، بلد مقدس تھا، شہر طیبہ تھا، طابہ تھا، پاکیزہ شہر تھا، ان بدبختوں کے ناپاک خون سے کیسے رنگین کیا جاتا۔ بہرحال سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے پھر مکہ المکرمہ کی جانب سفر کی تیاری فرمائی، اپنے رفقا سے فرما دیا، صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو اولاد آپ کے ساتھ ہیں ان سے فرما دیا، اہل بیت کرام علیہم رضوان سے فرما دیا۔ 21 کا ذکر ملتا ہے، ہاشمی اور بالخصوص اہل بیت کرام علیہم رضوان کے نوجوان اس قافلے میں شامل ہیں، دیگر خاندان کی مقدس خواتین 9 تک کا بھی ذکر ملتا ہے، اس سے زیادہ کا وہ شامل ہیں، یعنی 30 تک تو یہ ہستیاں عظیم ہو گئیں اس پاکیزہ گھرانے کی، اور پھر باقی چونکہ ٹوٹل یہ 82 افراد تک کا، 80 سے زیادہ افراد تک کا ذکر ملتا ہے۔ باقی ہستیوں میں کون شامل ہیں؟ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان شامل ہیں، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی اولادیں شامل ہیں، وہ بنو ہاشم بنو قریش شامل ہیں۔ یہ تمام ہستیاں مکہ المکرمہ کی جانب ہجرت کرتی ہیں، سفر کرتی ہیں۔ ہجرت بھی ہے ایک حوالے سے کہ اپنا گھر بر سب کچھ چھوڑ دیا ہے، لیکن اس سے پہلے ان ہستیوں نے، بالخصوص سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے، اپنے نانا جان سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار مبارک پر، قبر اطہر پر حاضری دی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ ان کے قبر مبارکہ پر، سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ ان کے قبر مبارکہ پر، صحابہ کرام علیہم رضوان جنت البقیع میں ان تمام قبور مبارکہ پر حاضری ہوتی، وہ کیسا عالم ہوگا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج ایک بندہ مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان سے محبت کرنے والا جب شہر مدینہ طیبہ جاتا ہے بڑی آرزوؤں کے بعد، تو پھر واپسی کو دل نہیں کرتا، وہاں سے جب واپس آتا ہے تو روتے ہوئے، اشک بہتے ہیں، روتے ہوئے واپسی ہوتی ہے۔ تو وہ ہستی جنہوں نے اپنی ساری زندگی مدینہ طیبہ میں گزاری، اپنے پیارے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش رحمت میں گزاری، مدینہ طیبہ کی گلیوں میں جوان ہوئے، پلے بڑھے، اور وہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں یہ ہستیاں موجود رہیں، ان پر نور فضاؤں میں یہ پر نور ہستیاں رہیں، تو اس شہر مقدس مدینہ طیبہ کو چھوڑنا کتنا درد بھرا، دکھ بھرا معاملہ ہوگا۔ لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ چھوڑا، یہ قربانی دی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر حاضر ہوئے، ساتھ قبر اطہر کے ساتھ چمٹ گئے، جیسے ظاہر آیات مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چمٹ جاتے تھے، رو رہے ہیں اور اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر رہے ہیں، اپنی باتیں کر رہے ہیں۔ اور پھر مختلف تواریخ کی کتب میں موجود کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت بھی ہوئی اور ارشاد فرما دیا کہ میرے شہزادے، واقعہ کربلا کا سفر درپیش ہے اور اسی میں آپ کی شہادت بھی ہوگی۔ اسی شہادت کے لیے تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، اور پھر یوں اس کیفیت کے ساتھ روتے ہوئے، اشک بار روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ یہ سارا قافلہ 28 رجب المرجب مکہ المکرمہ کی جانب روانہ ہوتا ہے، اور پھر مکہ المکرمہ تشریف آوری کے بعد وہاں چند دن قیام، پھر سفر کربلا کا مکہ المکرمہ سے دوبارہ آغاز ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوتی رہے گی۔ بس اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان عظیم ہستیوں کی کامل محبت بھی عطا فرمائے، ان کی تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہونے والا بھی بنائے، صرف ہم زبانی کلامی ان کی محبت کے دعوے کرنے والے نہ بنیں، بلکہ جو ان کی تعلیمات ہیں، انہوں نے قرآن و سنت کی تعلیمات حق کی خاطر اپنی جان قربان کر دی، اسلام کی خاطر، لیکن باطل چیزوں کی پیروی نہیں کی، باطل لوگوں کی پیروی نہیں کی۔ آج یہی درس ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چل کر ہم مسلمانوں کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر کما حقہ کاربند ہو جائیں، اور جو اسلامی تعلیمات کے منافی چیزیں ہیں وہ جس معاملے میں انفرادی طور پر ہوں، اجتماعی طور پر ہوں، اخلاقی حوالے سے ہوں، ہماری زندگی کے معاملات کے حوالے سے ہوں، کاروبار کے حوالے سے ہوں،
ہمارے رسوم اور رواج کے حوالے سے ہوں، عائلی ازدواجی زندگی، معاشرتی خاندانی زندگی کے حوالے سے ہوں، جن بری قبیح رسموں میں پڑے ہوئے ہیں ان حوالے سے ہوں، سیاسی حوالے سے ہوں، معاشرتی، معاشی، اقتصادی، عسکری حوالے سے، ملکی حوالے سے، بین الاقوامی حوالے سے، ضرورت اس امر کہ ہم اسلام کی جو حقیقی تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں۔ پھر دیکھیے جیسے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے سربلندی عطا فرمائی، آپ کا نام نامی اس میں گرامی تا قیامت چمک رہا ہے، اور قیامت کے بعد بھی جنتی نوجوانوں کے سردار، یہ بہت بڑی شان ہے، یہ آپ کو حاصل ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ان معروضات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا۔ جی ناظرین و سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا عائشہ صاحبہ ہیں، مانا والا فیصل آباد سے، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور انہوں نے کہا کہ 3 ماہ کی ان کی بیٹی ہیں، وہ بہت روتی ہیں، ضد کرتی ہے بیٹی، تو اس کے لیے جب روتی ہے تو 2-3 گھنٹے تک روتی رہتی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ ایک تو کسی بھی چائلڈ اسپیشلسٹ سے چیک اپ کروا لیں، بعض اوقات جو شیر خوار بچے ہوتے ہیں وہ زبان سے تو نہیں نا اپنا معاملہ بتا سکتے، تو اس لیے میڈیسن بھی ضروری ہے، ساتھ میں وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ یا حی یا قیوم، آب زمزم مل جائے تو اس پر 100 بار پڑھ کر دم کر دیں، یا پانی ہے تو پانی پر دم کر کے اپنی بیٹی کو پلائیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ان کے علاوہ ہمارے ساتھ محمد اختر صاحب مانا والا سے کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ سدا خوش رہیں، اور پروگرام بہت اچھا ہے۔ جی شکریہ آپ کا۔ ایک اور لسنر ہیں عائشہ صاحبہ فیصل آباد سے، کہتے ہیں زینب بطول کا معنی۔ جی زینب کا معنی باپ کی زینت، اور بطول جو اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ عبادت کرتی رہے، تو اچھا نام ہے، اور آپ نے سلام کہا۔ جی وعلیکم السلام۔ ایک اور لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، میں قرۃ العین اور عائشہ ہم بات کر رہے ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں ماشاء اللہ پروگرام بہت اچھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کی بات کہ لوگ کسی کو جان بوجھ کر تنگ کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس بارے میں۔ جی بالکل، اگر کسی کو پریشان کیا جائے، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، محلے دار ہیں، تو اس حوالے سے یہ حقوق العباد کے زمرے میں آتا ہے، تو یہ ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور لسنر ہیں 216 چک رے بے سے، محمد والا جڑا والا روڈ سے، محمد ریاست ہیں، ریاست علی۔ جی کہتے ہیں السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو خوش اور سلامت رکھے۔ جی شکریہ آپ کا۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ہر روز ہم سنتے ہیں، بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایک بات میں رہنمائی چاہیے تھی کہ اگر کسی ایک لڑکی کی شادی ہوئی تو جو قرآن پاک اسے دیا گیا وہ گھر میں پڑھتی تھی، لیکن وہ مسجد سے لائی تھی، تو اس کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں، اگر تو اس کا اپنا تھا، اس نے خود خریدا اور مسجد میں وقف نہیں کیا، مسجد کے لیے نہیں دیا، ویسے مسجد میں بھائی لے گیا پڑھنے کے لیے یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہوا، تو پھر تو اسی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ لیکن اگر وہ مسجد کا قرآن پاک تھا، مسجد میں پڑھنے کے لیے وقف کیا ہوا تھا، رکھا ہوا تھا، تو پھر یہ نہیں لے سکتی، انہیں چاہیے کہ اسی مسجد میں واپس لوٹا دیں، اپنے لیے نیا قرآن مجید فرقان حمید ہدیۃً لے لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، فیصل محمود صاحب ہیں، فیصل آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں بہت پیارا پروگرام ہوتا ہے، میں روزانہ FM 96.6 پر سنتا ہوں، تو کہتے ہیں میرے 2 سوال ہیں۔ جی وعلیکم السلام، اور آپ کے سوالات کیا ہیں؟ جی ایک نماز صلاۃ التسبیح، کہتے ہیں اپنے گھر میں اکیلے پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟
جی صلاۃ التسبیح یا دیگر جو نوافل ہیں، حتیٰ کہ مردوں کے لیے فرض کے علاوہ بھی جو باقی نماز ہے یہ گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا کہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی مسجد میں بھی ادا فرما لیا کرتے اور اکثر گھر پر بھی ادا فرمایا کرتے۔ تو اس لیے نوافل تو بالخصوص گھر پر بھی پڑھے جا سکتے ہیں اور سنتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ مرد کے لیے فرض جو ہے وہ نماز کے ساتھ مسجد میں پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ باقی نماز گھر میں پڑھیں، گھر میں بھی برکت ہو تو بالکل پڑھے جا سکتے ہیں۔ دماغی امراض کے لیے انہوں نے وظیفہ پوچھا ہے، یہ بتا دیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آمین۔ جن دماغی امراض کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد دائیں سر کے دائیں جانب دایاں ہاتھ رکھ کر یا قویو یہ 11 مرتبہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ طاقت اور قوت حاصل عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا میڈیسن جو علاج ہے وہ بھی لازمی کیجیے، یا شافی الامراض یہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، یا سلامو پڑھ سکتے ہیں ہر قسم کی صحت سلامتی تندرستی کے لیے، یا سلامو کی کثرت کیجیے۔ اگر ہو سکے تو روزانہ 1000 مرتبہ یا اللہ یا سلامو، یا اللہ یا سلامو، یہ آپ کے لیے بھی تمام لسنرز کے لیے ہر قسم کی دینی، دنیاوی، جسمانی، ظاہری، باطنی ترقیوں کے لیے، بہتری کے لیے، سلامتی کے لیے یہ وظیفہ ہے، پڑھیے آپ، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ایک اور لسنر ہیں محمد بلال ہیں، غالباً ہمیشہ دعاؤں سے نوازتے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، ہر آنے والی پریشانی، مصیبت، بیماری سے بچائے، اور بار بار مدینہ طیبہ کی زیارت عطا فرمائے، زندگی میں ڈھیروں خوشیاں اور آسانیاں عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ کہتے ہیں کہ میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بھی، تمام وفد لسنرز امت مسلمہ کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ ناظرین سامعین کے علاوہ میں جوائن کیا ایک ہمارے لسنر ہیں شازیہ صاحبہ، کہتی ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتی ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے جس سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، اور انہوں نے اپنے خواب کا ذکر کیا ہے۔ جی میں عرض کرتا ہوں، سونا جو ہے بظاہری مال و دولت کی طرف نشاندہی کرتا ہے، اور دائیں کان کا آپ نے کہا خراب ہے، تو اللہ تعالیٰ خیر و عافیت فرمائے گا۔ چھوٹا موٹا کوئی معاملہ اس حوالے سے وہ ہوتا ہے، لیکن آپ صدقہ خیرات کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمانے والا ہے۔ اسد عبداللہ قادری چشتی صاحب انہوں نے جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ لقمان بھائی میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے پوچھتا ہوں کہ معراج شریف یا کسی بھی دیگر مبارک رات مسجد میں لوگ لائٹس بلب وغیرہ آف کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو ایسا کرنا کیا صحیح ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ اس سوال کا جواب بتا کر لوگوں کی رہنمائی کیجیے گا، آپ کے بتانے سے بہت لوگوں کی رہنمائی ہوتی ہے، جزاک اللہ۔ جی میں عرض کرتا ہوں، کچھ چیزیں جو ہیں شب معراج کی عبادت ہے، روزہ ہے، یہ مستحبات میں شامل ہے، یعنی پسندیدہ ہے، کوئی ناجائز عمل نہیں ہے، حرام یا مکروہ عمل نہیں ہے، نفلی روزے ہیں، نفلی عبادت ہے، کبھی بھی کی جا سکتی ہے، اور اگر ان راتوں میں بالخصوص کر لی جائے اہتمام کے ساتھ یا اکیلے میں گھر میں تو منع بھی نہیں ہے، لیکن یہ یوں فرض واجب بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کو ملامت کیا جائے کہ تم نے یہ نفل نہیں پڑھے، تم نے یہ ذکر نہیں کیا، فلاں نہیں۔ لیکن جو کرتے ہیں ان کے لیے باعث اجر و ثواب ہے، باعث برکت ہے، بہتری کے لیے ہے، لیکن فرض واجب نہیں ہے، مستحب سمجھ کر بالکل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ ذکر کرنے کا معاملہ تنہائی میں بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے، محفل میں بھی کیا جا سکتا ہے، اور لائٹس بند کر دی جاتی ہیں۔ ان میں ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات ہمارا ہی ایسا معاملہ ہے کہ نیکی کا یا اچھا کام ہو تو اللہ کا ذکر کرنا ہو، کوئی ایسا معاملہ ہو تو ہم خاموش ہی رہتے ہیں، شرما رہے ہوتے ہیں۔ جن چیزوں سے شرمانا تھا اور بچنا تھا ان سے بچتے نہیں ہیں، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اچھے نیک چیزوں سے، نیک اعمال سے شرما رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایک تو وہ شرمانے کے حوالے سے، یا دوسرا ریاکاری نہ ہو کہ لوگ کہ وہ کیسے ذکر کر رہا ہے، وہ کیسے کر رہا ہے۔ حالانکہ اللہ کے ذکر کے بارے میں حدیث مبارکہ میں کہ اللہ کا ذکر یوں کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ، مجنوں، پاگل کہیں۔ بہرحال کیا جا سکتا، ضروری بھی نہیں ہے، اور اگر کسی نے کیا ہے تو منع بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ نادیہ صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ انہوں نے کہا کہ نائس پروگرام، اور کہتے ہیں کہ
ہر سال رجب کے روزے رکھتی ہوں، لیکن اس سال کوشش کے باوجود میں نہیں رکھ پائی۔ اس کا بہت دکھ ہے، پتہ نہیں کون سی ایسی غلطی ہو گئی مجھ سے جو میرے اللہ نے مجھ سے رجب کے روزے کے قابل نہیں سمجھا، اور دعا کر دے میرے لیے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اور انہوں نے پھر عہد کیا کہ میں شعبان اور رمضان المبارک کے روزے رکھ سکوں۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، بلا شرعی عذر کے نہیں چھوڑے جا سکتے۔ باقی نفلی روزے ہیں بالکل رکھنے چاہیے، آسانی سے رکھ سکتے ہیں رکھیں، لیکن اگر کوئی نہیں رکھ سکتا تو اس کا گناہ نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ کے حوالے سے بھی میں نے یہ بیان کر دیا، اس سے پہلے سوال کے جواب میں بھی بیان کر دیا، اس حوالے سے گناہ نہیں، رکھ لیتی، بالکل بڑا باعث اجر و ثواب تھا، بڑی برکتیں تھیں۔ بہرحال ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ایک اور لسنر ہیں ثنا رانا، یہ کہتے ہیں السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ، کہتی ہیں نائس شو۔ جی شکریہ آپ کا تمام ویورز لسنرز کا۔ ایک اور لسنر کہتے ہیں کہ السلام علیکم بھائی، میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت لڑتی ہوں، بہت چھوٹی چھوٹی بات پہ، پلیز کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دیں۔ فرام حفصہ مغل صاحبہ، یہ کہتے ہیں کچھ ایسا وظیفہ بتائیں کہ میں چپ ہو جاؤں۔ جی چلیں، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا۔ یہاں پہ تو شوہر ہوں یا بیوی دونوں کی بات ہے، مرد عورت کوئی خاص تفریق نہیں ہے، لیکن بالخصوص آج کل خواتین کا معاملہ بھی بڑھ چکا ہے، تو وہ غلطی بھی تسلیم نہیں کرتے، مرد بھی، شوہر بھی اور بیوی بھی۔ بہرحال غلطی کا احساس ہو جائے یہ بھی بڑی بات ہے۔ آپ استغفار کی کثرت کیا کریں، جب کوئی لڑائی جھگڑا ہونے لگے آپ فوراً وضو کر لیا کریں، آپ کھڑی ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھی ہیں تو لیٹ جائیں، یا اس کے برعکس اپنی کیفیت چینج کر لیں یا دوسرے کمرے میں چلی جائیں، یا استغفار کی کثرت کریں، استغفار پڑھنا شروع کر دیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے لگ پڑیں۔ یہ بھی بالکل، جو بھی لڑائی ہوتی ہے یہ شیطان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو آپ کے لیے، تمام ویورز لسنرز کے لیے میں بتا رہا ہوں، جہاں لڑائی جھگڑا ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اونچی آواز سے نہیں، بالکل تھوڑی سی آواز کے ساتھ آپ پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ شیطان دفع ہو جائے گا، لڑائی جھگڑے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ ایک اور لسنر ہیں اکاشا ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ، کہتی ہیں کہ اچھا پروگرام ہے، اچھی آواز ہے اور رہنمائی تو لاجواب کمال کر رہے ہیں۔ چلیں جی شکریہ۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا میسیج پہلے بھی شامل کیا تھا، ان کے یہ گلہ ہوتا ہے کہ میسیج شامل نہیں کرتا، جی پہلے بھی کیا، پہلے بھی جواب دیا، دوبارہ دے دیتا ہوں۔ کہتی ہیں کہ بے ہوش ہو کر گر جاتی ہوں، تعویذ کا اثر ہے، مجھے بتا دیں استخارہ کر کے۔ جی استخارے کا طریقہ مختلف کتب میں بھی موجود ہے، ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی پر بھی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، لمبا ہے، آپ وہاں سے دیکھ لیں، پڑھ لیں۔ اور آج جو میں نے کچھ وظائف بتائیں یا قہارو کے حوالے سے، انہی کو آپ اپنے معمول کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ فاطمہ صاحبہ کہتی ہے السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، کہتی پیپر میں پاس ہونے کا وظیفہ بتا دیں۔ جی سب سے پہلا اور بڑا وظیفہ محنت کرنا، یہ بھی اللہ کا قانون ہے، محنت کے مطابق لیس للانسان الا ما سعی، جو جتنی محنت کرتا ہے اس کو اتنا اس کا اجر اور صلہ ملتا ہے۔ اس کے بعد، اس کے ساتھ بلکہ محنت سے پہلے بھی ایک اور بھی وظیفہ ہے، وہ اللہ پر بھروسہ، توکل، اللہ کو یاد کرنا۔ سیدنا فتاح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد 47 مرتبہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا، دین و دنیا کے تمام امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اسد عبداللہ قادری چشتی صاحب نے مزید دعاؤں سے نوازا، شکریہ آپ کا۔ ایک اور لسنر ہے، کہتے ہیں بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور سلام کہا۔ جی وعلیکم السلام۔ شازیہ ساجد صاحبہ مکوانہ سے کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ، کہتی ہیں میری طرف سے آپ کو اور تمام لسنرز کو معراج کے حوالے سے، رجب کے حوالے سے مبارک۔ جی شکریہ، خیر مبارک۔ اور کہتی ہیں کہ ریلیٹیوز ہیں، ان کی شادی کو 20 سال ہو گئے، اولاد نہیں، کوئی وظیفہ۔ جی ایک تو علاج بھی کروائیں ظاہری، کسی پرانے حکیم یا ہومیو طریقہ علاج کے ڈاکٹر جو ہیں ان سے، اور ساتھ سورۃ الکوثر
انا اعطیناک الکوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 111 مرتبہ میاں بیوی دونوں روزانہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے صحابہ کرام، اہل بیت کرام، سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہما، ان کے وسیلے سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ اسلم صاحبہ عیسیٰ خیل سے یہ ہیں اور یہ کہتے ہیں بھائی محنت کرتا ہوں لیکن کچھ بچتا نہیں، کیا کروں؟ غالباً انہوں نے روپے پیسے کے حوالے سے کہا ہے۔ جی آپ سورہ کوثر برکت کے لیے کثرت سے پڑھا کریں اور بظاہر جو آپ کے اخراجات ہیں ان میں کوشش کیجئے ان کو اپنے کنٹرول میں لائیے، میانہ روی اختیار کیجئے، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ شمع قبل صاحبہ کہتے ہیں السلام علیکم انکل۔ جی وعلیکم السلام۔ انہوں نے اپنے رشتے کے حوالے سے کہا کہ بہت دیر بعد ہوا میرا رشتہ، اور پھر رشتے کی کچھ رکاوٹوں کا ذکر کیا۔ اس حوالے سے جی میں عرض کرتا ہوں آپ درود تنجینا 1000 مرتبہ یہ پڑھیے، جتنے دنوں میں بھی آسانی سے پڑھا جائے، اور درود پاک کی کثرت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگا کریں، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت فرما دے گا۔ ایک اور لسنر ہیں اور کہتے ہیں آنکھوں کی بینائی نہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں اور دعا بھی کر دیں، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، یہ بھی انہوں نے کہا۔ جی شکریہ۔ آنکھوں کی بینائی کے حوالے سے اگر کم ہو چکی ہے تو یا نورو اس کو کثرت سے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے لیے بہتری فرما دے۔ عثمان صاحب ہیں یا سمن صاحبہ ہیں، انہوں نے جوائن کیا، کہا السلام علیکم بھائی، پروگرام شو از وائس ویری نائس۔ جی شکریہ آپ کا۔ اور ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے بھائی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جاب سٹارٹ کرتے ہیں نقصان ہوتا ہے اور شادی بھی نہیں ہو رہی۔ یہ دونوں حوالوں سے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، 3 نفلی روزے رکھیں، یا رزاقو فجر کی نماز کے بعد 10 ہزار مرتبہ پڑھیں، اشراق بھی پڑھیں، دعا مانگیں، اور دوسرا شادی کے حوالے سے سورہ اخلاص 90 دن تک روزانہ 41 مرتبہ عشاء سے پہلے پڑھیں، اول آخر درود پاک تعداد میں، اللہ سے دعا مانگیں، یا مسبب الاسباب دونوں معاملوں کے لیے پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا